بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے تعلیم کے مسائل پارٹ 1 کے بارے میں پڑھا۔ آج ہم اس کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ ٹاپک نمبر 5 میں پیشہ ورانہ تعلیم کی کمی کہ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج ہم ناخواندگی یعنی کہ پڑھا لکھا نہ ہونا، جہالت کا ہونا۔ آج دنیا میں جتنی بھی قوموں نے ترقی کی ہے ان کی ترقی کی بنیاد اعلیٰ اور ترقی یافتہ تعلیم ہے۔ صنعت و حرفت، زراعت، تجارت اور دیگر شعبوں میں دنیا کی ترقی تعلیم کی مرہون منت ہے، اور پاکستان اسی وجہ سے ان شعبوں میں پیچھے ہے کہ پاکستان میں جہالت اور ناخواندگی بہت زیادہ ہے۔ اسی جہالت نے بے روزگاری، منشیات، غربت، فرقہ واریت، آلودگی اور افراط آبادی کو مزید ہوا دی ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان مزید مسائل در مسائل کا شکار ہو رہا ہے۔ جب ایک مسئلے کی وجہ سے اتنے زیادہ مسائل کریٹ ہوتے ہیں تو حکومت کے لیے ان تمام مسائل کو بیک وقت حل کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جمہوریت جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے اور ٹیکنالوجی کی ترقی میں بھی رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کا فقدان حکومت کی طرف سے ایسے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے کہ حکومت جو ہے وہ لوگوں کو اعلیٰ تعلیم دے سکے۔ پی ایچ ڈی لیول تک تعلیم حاصل کرنے والے افراد کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک تو لوگ اتنی اعلیٰ سطح تعلیم تک اپنی روزگار کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اسی طرح پاکستان میں بھی کوئی اتنی زیادہ سہولیات دستیاب نہیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ پی ایچ ڈی کی طرف اتنے زیادہ راغب نہیں ہوتے، اور بعض لوگ پی ایچ ڈی کر کے بھی بے روزگار ہیں۔ لاکھوں افراد بے روزگاری کا شکار ہیں۔ روزگار کے مواقع محدود ہیں۔ اس کی وجہ سے طلباء میں جدید اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا رجحان کم ہے۔ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میٹرک اور ایف اے کے بعد جو آسانی کے ساتھ جاب دستیاب ہو وہ اس کی طرف چلے جائیں، یہ نہ ہو کہ بعد میں تعلیم حاصل کریں لیکن بعد میں ان کو وہ جاب نہ ملے، جس کی وجہ سے معاشی ترقی کے لیے نقصان دہ ہے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ نہیں مل رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی پالیسیاں بھی غیر منظم ہیں۔ جو حکومت آتی ہے وہ اپنی سوچ اور پسند کے مطابق پالیسیاں بناتی ہے جو صرف ایک مخصوص طبقے کی سوچ کو ظاہر کرتی ہیں۔ اسی سوچ کو پورے ملک پر مسلط کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے عوامی ضروریات اور ملکی ضروریات کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ملک میں بے روزگار افراد کی ایک فوج جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، لیکن ان میں کوئی کسی بھی محکمے کے اسپیشلائزڈ نہیں ہوتے، صنعتوں کے لیے ماہرین نہیں ملتے، ٹیکنالوجی کی تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے۔ آٹو موبائل، ٹیلی کمیونیکیشن، بجلی، ٹرانسپورٹ اور دفاع جیسی صنعتوں کے لیے ہنرمند افراد کی کمی ہے۔ ہم صرف سمپل گریجویٹ جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ ہمارے پاس بے روزگاروں کی فوج کی صورت میں نکلتا ہے۔ اس کے علاوہ متضاد نظام تعلیم ہے کہ ایک طرف ایچسن کانوینٹ اسکول جو وزیر جاگیرداروں اور بڑے امیر لوگوں کے لیے انگریزی اسکول قائم ہے، تو دوسری طرف مدارس کے وہ طلبات ہیں جن کو بغیر کسی حکومتی امداد کے لوگوں کے چندے پر چل رہے ہیں۔ اس طرح مڈل کلاس کے لیے سرکاری تعلیمی ادارے قائم ہیں جو ملک میں طبقاتی کشمکش کو مزید بڑھاتے ہیں۔ ان مسائل کو کس طرح حل کیا جا سکتا ہے؟ فنی سائنسی پیشہ ورانہ تعلیم کی طرف توجہ دی جائے، نئے اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں قائم کی جائیں، جہالت کی شرح کو کم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ روایتی تعلیمی ادارے کھولے جائیں، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے منصوبہ بندی کی جائے، مطلب صنعتی ادارے قائم کیے جائیں، طلباء کا اضطراب ختم کیا جائے، تعلیمی میدان میں اصلاحات کی جائیں، ٹیچر جو ہیں وہ بھرتی کیے جائیں۔ انشاءاللہ کل ہم ڈیٹیل میں ان کے کیا حل ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے۔